بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی مرتبت، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے مثنوی مولوی مانوی کا آج ہمارا یہ 53واں درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ کا ایک قاصد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی گلیوں میں وہ تلاش کر رہا تھا۔ اس ضمن میں کچھ بہت خوبصورت باتیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس شخص کی جستجو اور اس کی تلاش دیکھتے ہوئے ایک خاتون نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ اس کو بتایا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے۔ اب آگے جو عنوان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: یافتن رسول روم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ خفتہ در زیر نخل۔ امیر روم جو ہے، اس کا جو قاصد ہے، اس کا سفیر ہے، اس کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کے درخت کے نیچے پا لینا، یعنی آپ وہاں آرام فرما تھے تو وہ ان تک پہنچ گیا۔ تو اب وہ جو قاصد تھا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو آپ فرماتے ہیں آمد او آنجا و از دور ایستاد۔ وہ قاصد جو ہے اس جگہ پر پہنچا، یعنی اس درخت کے پاس پہنچا جہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے، و از دور ایستاد، وہ دور کھڑا ہو گیا۔ مر عمر را دید و در لرز اوفتاد، اس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر سویا ہوا دیکھا تو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گئی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہیبت زاں خفتہ آمد بر رسول، وہ جو قاصد تھا اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ سوئے ہوئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت بھی اس پر طاری ہو گئی۔ حالت خوش کرد در جانش نزول، ایک بڑی ہی پرکیف حالت جو ہے نا جی، وہ اس کی جان کے اندر سرایت کر گئی، یعنی جب وہ وہاں پہنچا تو ایک خوبصورت احساس اس کو ایسا ہوا کہ محبت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہیبت بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو ہیبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں محبت نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ والے ہیں وہاں پر صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ ہیبت اور محبت ان کی بارگاہ میں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، مجھے ایک مہینے کی مسافت سے جو اللہ رب العزت نے رعب عطا فرمایا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصوں میں سے، کہ کوئی ایک مہینے دور کی مسافت سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب چلنے کا ارادہ کرتا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب طاری ہو جاتا، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے۔ اور ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کئی روایات میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے رعب کی وجہ سے اور آپ کے چہرہ انور کی جو تابانیاں ہیں ان کی وجہ سے آپ کی جانب وہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور سر جھکا کے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ تو ایسی ایک کیفیت کہ جس کے اندر ہیبت بھی ہے، جس کے اندر محبت بھی ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق وراثت یہ نعمتیں ملی۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کا خوف رکھنے والے،
اللہ رب العزت نے ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں ایسا بٹھایا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا خوف جو ہے وہ آنے والے پر طاری ہو رہا، اور ساتھ ایک ملنے کا اشتیاق بھی ہے، وہ خوشی بھی ہے کہ میں ان تک پہنچ گیا ہوں۔ تو ایک محبت اور ہیبت کا ایک ملا جلا رجحان جو ہے نا جی، وہ اس نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ حالت خوش کرد در جانش نزول، اس کی جان کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک خوبصورت حالت نے، ایک اچھی حالت نے نزول کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مہر و ہیبت ہست ضد ہم دگر، محبت اور ہیبت یہ ہیں تو ایک دوسرے کی ضد، ایند و ضد را دید جمع اندر جگر، اس نے اپنی جان میں، اس آنے والے نے، اس قاصد نے، اس نے اپنی جان میں ان دونوں چیزوں کو جمع پایا۔ یعنی وہ یہی بتا دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہیبت اور مہر یعنی محبت اور ہیبت جو ہے نا جی، یہ اکٹھی ہو جایا کرتی، ہر چند کے یہ باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن یہاں پر پھر یہ بات ہوگی کہ یہ صورتاً تو متضاد ہیں، لیکن یہاں پر مانن جو ہے یہ متوافق اور متلازم۔ اب وہ اپنے آپ سے بات کر رہا، وہ جو رسول روم ہے نا جی، وہ جو قاصد ہے روم کا، وہ یہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، گفت باخود من شہارا دیدہ، ایک اس طرح کی بات حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی تھی نا، جب وہ سفیر بن کر آئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو اب یہاں پر یہ بات، یہ بھی ایک اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ گفت باخود من شہارا دیدہ، انہوں نے اپنے آپ سے، اس قاصد نے یہ بات کی کہ میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، پیش سلطانان محوب گزیدہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بڑی عزت افزائی میری ہوئی ہے، اور مجھے بڑا ایک عالی قدر مقام دیا گیا۔ میں چونکہ ایک بادشاہ کا سفیر ہوں، تو سفیر جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو انہیں بڑی عزت دی جاتی ہے، بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کے ملا ہوں، اور ان کی بارگاہ میں جا کے ان کے جو کہہ لیں کہ ایوان ہیں وہاں پر بڑی میں نے عزت افزائی پائی، وہاں مجھے بزرگی والے جو القابات ہیں وہ دیے گئے، بزرگی والی جگہ جو ہے اس پر مجھے بٹھایا گیا، تو بڑا میرا پرتپاک استقبال ہوتا رہا ہے، اور میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ جا کر بڑے بڑے بادشاہوں سے بات کرتا رہا ہوں، از شہانم ہیبت و ترس نبود، لیکن ان بادشاہوں سے کوئی ہیبت، کوئی ان کا ڈر وہ میرے دل پر نہیں آیا، کبھی میں ان سے نہیں ڈرا کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ جلال میں نہ آ جائے، یہ بات کروں گا تو یہ مجھ پر غصہ ہی نہ کرے، کہیں مجھے زندان میں ہی نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ میں ایک بادشاہ کا سفیر ہوں۔ تو جب جا کے میری ملاقات ہوئی، میں نے تو بڑے ایک پرتپاک انداز سے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں، ہیبت ای مرد ہوشم را ربود، لیکن یہ کیسا مرد خدا ہے کہ جس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے ہیں، ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے از شہانم ہیبت و ترس نبود، مجھے بادشاہوں سے کبھی ہیبت اور خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن ہیبت ای مرد ہوشم را ربود، اس مرد خدا کی ہیبت وہ تو میرے ہوش ہی اڑا کر لے گئی ہے۔ رفتہ ام در بیشا شیر و پلنگ، میں تو بڑے بڑے شیروں اور چیتوں کی غاروں کے اندر جا گھسا ہوں، یعنی یہ وہ کنایتاً یہ بات بادشاہوں کے بارے میں ہی کر رہا نا، یعنی جو ایسے ایسے ظالم لوگ جانے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے اور اپنے اپنے زمانے کے، تو میں نے تو ان سے جب بات کی ہے تو میں بڑے بے خوف و خطر طریقے سے میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور بات کی ہے۔ تو رفتہ ام در بیشا شیر و پلنگ، پلنگ چیتے کو کہتے ہیں، میں شیروں اور چیتوں کی جو کچھارے ہیں، ان کی جو غاریں ہیں، میں تو ان تک جا پہنچا ہوں۔ روئے من زیشان نہ گردانید رنگ، لیکن میری حالت یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر کبھی میرے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، کبھی میں نہیں ڈرا۔ بس شدستم در مسافو کارزار، میں تو
کئی دفعہ جنگ کے میدانوں میں بھی ہوا۔ مصاف اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر جنگ کے لیے سپاہی صف آراہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں بسا اوقات ایسا بھی معاملہ ہوا کہ میں جنگ میں اولین جو صفیں ہیں ان میں رہا ہوں، اور کارزار جنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جنگوں کے اندر جو ہے وہ اول صفوں کے اندر بھی میں رہا ہوں۔ ہم چو شیر دم کے باشد کارزار، جس طرح شیر حملہ کرتا ہے، میں نے تو اس طرح لڑائی بھی کی ہے، حملے بھی کیے ہیں، اور سارے معاملات میں نے کیے، تو کبھی میرے دل پر کسی چیز کا خوف طاری نہیں ہوا، میں کسی بات سے نہیں ڈرا۔ لیکن یہ کیسے مرد خدا ہیں کہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہیں، اور ابھی تو جاگے بھی نہیں، ابھی تو بات بھی نہیں ہو رہی، تو ان کا جو ہیبت ہے اور ان کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں ایسے جا گزری ہوئی ہے کہ میرے ہوش اڑا دیے۔ بس کے خوردم بس زدم زخم گراں، ایسا بھی ہوا کہ میں نے زخم کھائے بھی ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ میں نے زخم لگائے بھی ہیں، اور زخم بھی ہلکے نہیں، زخم گراں یعنی کاری زخم جو ہے نا وہ میں نے لگائے، اور کاری زخم میں نے کھائے ہیں۔ دل کوی تر بودا ام از دیگراں، زخم تو کھائے ہیں لیکن دل جو ہے وہ میرا بڑا کبھی رہا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ لیکن یہاں بات وہ ہو گئی کہ جیسے وہ فرمایا کرتے ہیں نا، جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، تو یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ دل جیسے وہ سینے سے باہر ہی آیا چاہتا۔ تو ایک عجیب سی کیفیت جو اس کے اوپر طاری ہو رہی، اس کا یہ سارا بیان حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ بات یہ کر رہا ہے کہ میں نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے امراء سے، بڑے بڑے جو بادشاہان وقت ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، یہ کبھی اپنی دل کی یہ کیفیت اور یہ جیسا اضطراب اب میرے دل کے اوپر چھا گیا ہے، کبھی میں نے ایسی کیفیت محسوس نہیں کی۔ بے صلیح این مرد خفتہ بر زمین، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ ہتھیار بھی کوئی نہیں پاس، اور یہ مرد خدا زمین پر لیٹا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ کہاں ایک بادشاہ کا روب اور دبدبا، کہاں اس کا تخت و تاج، کہاں اس کا ایوان سلطنت، کہاں اس کا روب اور ہیبت، کہاں اس کا جاہو حشم، اس کے وزراء کے درمیان جناب بیٹھا ہوا ہو تو اس سے بات کرنا وہ مشکل ہے، کہ یہاں پر ان کی حالت یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بے سلیح یعنی سلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیار کو، ان کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور بے سلیح این مرد خفتہ بر زمیں، من بہفت اندام لرزاں چیست این۔ ہفت اندام جو ہے نا جی، یہ 7 اعضاء کو کہا جاتا ہے، محاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے، اس میں سر، سینہ، شکم، 2 دست اور 2 پاؤں، یعنی سب وہ کانپ رہے ہیں، سر بھی کانپ رہا ہے، اسی طرح سینے پر بھی لرزہ طاری ہے، شکم پر بھی لرزہ طاری ہے، دونوں ہاتھوں پر، دونوں پاؤں پر، تو اس کو ہفت اندام کا لفظ دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اور تو کہیں نہیں ڈرا، جہاں اتنا کچھ دیکھا جو ڈرنے والا تھا، تو یہاں تو نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی چیز ہے، آرام سے آپ کھجور کے درخت کے نیچے آرام فرما ہیں، لیکن معاملہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ من بہفت اندام لرزاں، میرے جسم کا رواں رواں جو ہے وہ کانپ رہا ہے، چیست این، یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر کیسے یہ مرد خدا ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں ہیبت حق کست این از خلق نیست، یہ جو ہیبت آئی ہے نا، یہ مخلوق والی ہیبت نہیں، یہ جو ہیبت ہے یہ ہیبت حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرد حق ہیں، تو وہ تو بات اللہ جل مجدہ الکریم کی اپنی فرمان کردہ ہے کہ میں اپنا بندہ جو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں پھر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں میرا نور جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بات پھر وہی ہو گئی نا کہ یہ جو مردان خدا کی ہیبت دلوں پر آتی ہے، یہ عام کسی مخلوق والی ہیبت کا نام نہیں، یہ ہیبت حق ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ انوار الہیہ کے مظہر بن جاتے ہیں، وہ انوار
الہیہ کے ایک محبت بن جاتے ہیں، مرکز بن جاتے ہیں، مظہر بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے جو ہیبت دل پر چھاتی ہے نا، وہ اصل میں اللہ جل مجدہ الکریم کے انوار کی ہیبت ہوتی ہے۔ یہ جو ہیبت ہے یہ اصل میں ہیبت حضرت حق ہے، یہ ہیبت مخلوق نہیں ہے۔ ہیبت مخلوق والا معاملہ تو وہ تھا نا جو بادشاہوں کے سامنے ہوتا، جو ان کے ایوان سلطنت کے اندر ہوتا، تو پھر تو یہ سمجھ آتی کہ یہ ہیبت خلق ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جو ہیبت دل پر تجلی فرما رہی ہے، یہ ہیبت جو ہے یہ ہیبت خلق نہیں، یہ ہیبت حق ہے۔ ہیبت این مرد صاحب دلک نیست، یہ کسی صاحب دلک اس لباس کو کہتے ہیں جو فقیر نے پہنا ہوتا ہے، گدڑی جس کو کہہ لیں نا جی، فرماتے ہیں کہ یہ ایک گدڑی پوش جو درویش ہے، یہ جو ہے نا جی اس کی ہیبت نہیں، بلکہ اس گدڑی کے اندر جو انوار الہیہ جو ہیں اس نے چھپائے ہوئے ہیں، یہ اس کی ہیبت۔ تو جو اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر یہی بات آپ نے آگے فرمائی، ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ جو بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کی بنیاد تو پچھلا واقعہ بنا نا، کہ جس میں یہ بات تھی کہ نفس امارہ کو کچلنا ہے، نفس امارہ کو مارنا ہے، اور اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ دل میں بٹھانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ رب العزت سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کیا، تو ترصد از و جن و انس و ہر کے دید، اس سے جن بھی ڈرتے ہیں، اس سے انسان بھی ڈرتے ہیں، اور جو اس کو دیکھے وہ ڈرتا، جو اس کو دیکھے وہ ڈرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ پچھلی دفعہ سنایا تھا، جو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے وہ ذکر کیا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ شیر کے اوپر سواری کر رہے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا ابھی آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے یہ کہا، تو ہم گردن از حکم داور ما پیچ، کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیج، تو بھی اللہ رب العزت کے احکام سے اپنی گردن کو نہ پھیر، تو پھر مخلوق جو ہے وہ تیرے حکم سے اپنی گردن نہیں پھیرے گی، مخلوق جو ہے وہ تیری فرما برداری کرے گی۔ تو فرمایا کہ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، جو اللہ سے ڈرا اور اس نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ جل مجدہ الکریم یہ معاملہ کرتا ہے کہ ترصد از و جن و انس و ہر کے دید، جو کوئی اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے اس کے دل پہ اس کا روب اور دبدبا وہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت بھی ہے جس کو بعض مشائخ نے بطور حدیث بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ ومن خاف غیر اللہ خوفہ اللہ عن کل شیء، جو اللہ کے سوا سے ڈرتا ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالی جو ہے ہر چیز کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے والا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، اور ایک اللہ رب العزت سے ڈرنے والا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جب دوسروں کا ڈر بندے کے دل میں بیٹھ جائے نا، تو پھر صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ بندہ ہر کسی سے ڈرتا۔ آپ فرماتے ہیں اندری فکرت بحرمت دست بست، یہ وہ سوچ رہا ہے اور بڑے احترام سے جو ہے نا جی اس نے ایسے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، اندر ہی فکرت بحرمت، یعنی اس فکر میں احترام کے ساتھ اس نے ایسے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، بعد یک ساعت عمر از خواب جست، ایک گھڑی کے بعد یعنی تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو گئے، نیند سے بیدار ہو۔ اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اس نے سوئے ہوئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور پھر اتنی باتیں اس نے سوچی، اور اس ضمن میں پھر حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہو تو ہر چیز پر جو ہے اس کا خوف طاری ہو جاتا۔ اور پھر اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نیند سے بیدار ہو گئے۔ اب آگے نیا عنوان، آپ فرماتے ہیں سلام کردن رسول روم امیر المؤمنین را رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جو رسول روم ہے، وہ جو روم کے بادشاہ کا قاصد تھا، اس کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنا۔ کرد خدمت مر و مرہ با سلام، اس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کی، اور اس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلام علیکم کہا۔ گفت پیغمبر سلام آگاہ کلام، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی بات سلام کی چلی تھی، تو حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضمناً بات یہ بھی عرض کر دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ سلام کلام سے پہلے تمہیں کرنا چاہیے۔ امام ترمذی جو ہے وہ یہ حدیث لائے ہیں، انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، کہ بات چیت سے پہلے جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اس نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ پس علیہ کش گفت اورا پیش خان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا اور اس کو اپنے سامنے بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ ایمنش کرد و پیش خود نشاند، ان کو تھوڑی تسلی دی کہ گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اپنے پاس بٹھایا، محبت کی، پیار کیا۔ ایمنش کرد یعنی اس کو امن والا کر دیا، کوئی گال نہیں، امن ہے، سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمنش کرد و پیش خود نشاند، ان کو تسلی دی، پیار کیا، محبت کی اور اپنے پاس بٹھایا۔ اب بعض نسخوں میں جو ہے یہاں پر جو شعر بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے ہے، اور جو یہاں پہلے ہے وہ بعد میں۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو بعد میں آ رہا ہے نا، اس کو پہلے ہونا چاہیے، تو ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر کے ترسد مر ورا ایمن کنن، کیونکہ جو ڈرتا ہے امان اسی کو دی جاتی، پیار اسی سے کیا جاتا ہے، خیال اسی کا کیا جاتا ہے کہ جس کو ڈر ہو۔ مر دلے ترسندہ را ساکن کنند، جس کا دل ڈر رہا ہو نا جی، اس کو ہی جو ہے وہ سکون والی بات کی جاتی ہے، اس کو تسلی دی جاتی۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی، ان کا طریقہ کار ہے کہ جہاں کوئی اشارہ مل رہا ہوتا ہے نا جی کسی بات کا، تو آپ پھر اپنا موضوع سخن وہ ادھر کو موڑ لیتے ہیں اور اس چیز کو آپ اپنا لیتے ہیں۔ اب یہاں وہ بات یہ ہوئی کہ وہ ڈر رہا تھا، تو جب وہ ڈرتے ڈرتے اس نے سلام عرض کیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کو سکون دلایا، اس کو تسلی دلائی اور اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ اب مولانا ان کو پھر یہاں سے یہ نقطہ مل گیا، فرماتے ہیں ہر کے ترست، جو ڈرتا ہی نہیں ہے، جو ہے ہی شتر بے مہار، جس کو ڈر خوف ہی نہیں، تو اس کو پھر امان والی بات کیا کرنی۔ فرماتے ہیں ہر کے ترسد مر اورا ایمن کنند، جو ڈرتا ہے امان اسی کو دی جاتی ہے۔ مر دلے ترسندہ را ساکن کنند، کیوں جو دل ڈرنے والا ہے نا جی، اسی کو سکون جو ہے وہ دیا جاتا ہے، سکون کی بات وہ اسی کے لیے کی جاتی۔ اب یہاں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے لا تخافوا ہست نزل خائفاں، جو اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کیسے ہے؟ ڈر ہے نا، خوف ہے نا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھایا اور استقامت اختیار کی، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو ان کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، یعنی جب اللہ سے اب تم نے ڈر لیا ہے تب اس کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ڈرنے کا جو حق بنتا تھا وہ تو تم نے پورا کر لیا۔ وہ جیسے اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے کہ جو یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔
کافر مشرک ان کے ذریعے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان ہے جو تمہارے دل پر یہ خوف طاری کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ فلا تخافوہم وخافونی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، تم نے مجھ سے ڈرنا۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں میرے ڈر کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرا ڈر ہے تمہیں تو تمہیں کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہی بات آ گئی کہ جب اللہ سے ڈر لیا تو اللہ جل مجدہ الکریم کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، استقامت انہوں نے اختیار کی، تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف، تو فرشتے کہتے ہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، امان ادھر سے آ گئی۔ اور کیا فرمایا گیا؟ ولا تحزنوا، اور تم نے اب خوف نہیں کرنا، کوئی غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ وابشروا بالجنہ، اور تمہیں بشارت ہے، خوشخبری ہے اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کہ تم ڈرے تھے تو تمہیں اس ڈر کے اعزاز میں، اس ڈر کے انعام میں ہماری بارگاہ سے یہ مہمانی دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا لا تخافوا ہست نزل خائفاں، یہ جو لا تخافوا والی بات فرمائی گئی ہے اور اس میں نزل والی بات آئی، مہمانی والی بات آئی، اصل میں یہ مہمانی کس کی ہے؟ یہ خائفین کی ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ کئی دفعہ ہم نے پڑھی ہوگی، لیکن خوف کے عنصر کو تو کبھی ہم نے اجاگر نہیں کیا، استقامت کو اجاگر کیا ہم نے۔ یہ قول کرنا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کو تو اجاگر کیا، ڈائریکٹ ہی جنت کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن بات جو لا تخافوا پر زور دینے والی ہے وہ کیا کہ پہلے خوف تھا، تب فرمایا گیا نا کہ لا تخافوا، اب نہیں ڈرنا، بس جو خوف ضروری تھا تمہارے لیے وہ تم نے کر لیا۔ تو لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں یہ بات فرما دی گئی، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے تمہارے لیے اللہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ فرماتے ہیں لا تخافوا ہست نزل خائفاں، ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے لا تخافوا والی مہمانی رکھی، اس کو اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ انعام دیا۔ اور ہست درخور از برائے خائف یہ انعام کس کے لیے ہے؟ وہ خائف کے لیے، وہ اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے کے لیے۔ ایک اور جگہ یہی انعام اس انداز سے بھی ملتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں۔ جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کی خواہشات سے چھڑا لیا، ایسے بھی آیت آتی ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو منع کر دیا اس کی خواہش سے، تو جنت جو ہے وہ پھر ٹھکانہ ہے۔ وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک نوجوان تھا نا جی، خوف خدا سے اس کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس سے یہ سوال کیا کہ میرے رب نے تو یہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تمہارے ساتھ کیا بنا؟ تو اس نے یہ کہا، قبر سے آواز آئی کہ میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا کر دی۔ کئی مفسرین نے یہ واقعہ اپنی تفاسیر کے اندر ذکر کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، یہ بھی فرمان ہوا کہ جو علماء حقیقی ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس کا ڈر ان کے دلوں پر طاری رہتا ہے، وہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر بات ان کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے خوف جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، کہ خوف خدا رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا گیا، یہ بات کی گئی، وہ دنیا داروں کا خوف نہیں رکھتے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔
ٹھیک ہے نا؟ تو خوف والے جو ہے نا جی ان کو امان دی جاتی ہے۔ آنکھ خوفش نیست چوں گوئی مترس، جس کو خوف ہی نہیں اس کو پھر یہ کیوں کہو گے تم کہ تم نہ ڈرو؟ وہ تو پہلے نہیں ڈر رہا۔ یہ بات تو اس کو کہی جائے گی نا کہ مترس، نہ ڈرو، لا تخافو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس کو بات کی جائے گی۔ آنکھ خوفش نیست چو گوئی مترس، جس کو خوف ہی نہیں اس کو مترس تو نہیں کہا جا سکتا، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم جو ہے وہ نہ ڈرو۔ درس چد ہی نیست او محتاج درس، اس کو کیا درس دینا، وہ تو درس کا محتاج ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ درس چد ہی، اس کو کیا درس دو گے تم؟ نیست او محتاج درس، وہ کسی درس کا محتاج ہے۔ جو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے اس میں تم کیا ڈال سکتے؟ جو خالی ہو کے آئے گا اسی میں کچھ نہ کچھ ڈالا جائے گا نا جی۔ تو آنکھ خوفش نیست چو گوئی مترس، جس کو خوف ہی نہیں اس کو یہ کیسے کہو گے کہ مترس، نہ ڈرو۔ درس چد ہی نیست او محتاج درس، اس کو کیا درس دو گے تم، وہ تو محتاج درس ہے ہی نہیں۔ دل از جا رفتہ را دل شاد کرد، وہ جس کا دل اپنی جگہ پر نہیں تھا، وہ جو آنے والا تھا اب دل اس کا اپنی جگہ پر نہیں تھا نا۔ دل از جا رفتہ، از جا رفتہ یعنی دل اپنی جگہ پر نہیں تھا، چلا گیا وہاں سے، ایسے یہ محاورہ ایک استعمال ہوتا ہے۔ دل از جا رفتہ را دل شاد کر، اس کو دل شاد کر دیا، اس کو خوش کر دیا۔ خاطر ویرانش را آباد کرد، اس کے ویران دل کو آباد کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی، پیار کیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ دل از جا رفتہ را دل شاد کر، وہ جو گھبرایا ہوا تھا نا جی اس کو دل شاد کر دیا۔ اور خاطر ویرانش را آباد کر، اس کے ویران دل کو محبت کی باتیں کر کے، پیار کی باتیں کر کے آباد کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ اب اس کی ابتدا آگے ہونے چلی جا رہی ہے، اور یہاں پر بعض نسخوں میں ایک نیا عنوان ہے، لیکن ہمارے اس نسخے میں عنوان یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ شعر بتا رہا ہے بعد ازاں گفتش سخن ہائے دقیق۔ اب اس کے بعد اس نے کچھ بڑی باریک باتیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ بس صفات پاک حق نعم الرفیق، اور اللہ جل مجدہ الکریم جو کہ نعم الرفیق ہے اس کی صفات پاک کے حوالے سے اس نے کچھ سوالات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے۔ تو اب یہ چونکہ گفتگو شروع ہو رہی ہے اور پھر یہ اب آگے کچھ طوالت اختیار کرے گا موضوع، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس پر رکھیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو حقیقت کی آگاہی عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور اس خوف کے انعام میں اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔